السلام علیکم ناظرین، یہ ہے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر پنڈی گھیب۔ ان کے کمرے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے بچے اسپیشل، بہت ہی اچھے کمرے جو ہیں یہاں کی پرنسپل میڈم غزالہ یاسمین نے بنائے ہیں جی، اور بڑی کاوش ہے ان بچوں کے لیے۔ ان کی خدمات بہت ہی قابل تحسین ہیں۔ یہ سارا جو دیوار پہ کام ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ بچے بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر ہے جو بچوں نے تیار کی ہے، اور ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، یہ بھی ان بچوں نے ہی تیار کی ہے۔ اسپیشل بچوں کا کام ہے۔ یہ بلیک بورڈ ہے جی، بچوں کو یہاں کام دیا گیا ہے جو بچوں کو کرایا جاتا ہے۔ یہ سارا جو دیوار پہ کام ہے یہ بچوں نے کیا ہے جی، انہی کی کاوش ہے اسپیشل بچوں کی۔ یہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، معلمہ ساتھ موجود ہیں اور بچے اپنا اپنا کام بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ اسپیشل بچے ہیں، بہت ہی اچھا کام ہے۔ یہ دیوار پہ جتنا کام دکھا رہا ہوں یہ ان بچوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو دیوار پہ آویزاں کیا گیا ہے۔ یہ کام بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں، بہت ہی اچھا کام ہے اسپیشل بچوں کا جو انہوں نے کیا ہے جی۔ اور یہ اسپیشل بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہر آنے والے مہمان کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہ بچہ کھیل رہا ہے جی، یہ سلائی مشین ہے جہاں نوجوان بچیوں کو ہنر سکھایا جاتا ہے جی۔ اور آگے چل کر کام بھی دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہ ہے وہ خوبصورت کام جو ان اسپیشل بچوں نے کیا ہے، اور دیوار پہ آویزاں ہیں۔ یہ ہیں جو وہ کمرے جو تیار کیے گئے ہیں۔ میں نے اس موقع پر میڈم غزالہ یاسمین سے انٹرویو کیا، یہ رمضان سے قبل کا انٹرویو ہے جو آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج پنڈی گھیب میں موجود ہوں اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں، جہاں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں اسکول کی ہیڈ مسز ہیں میڈم غزالہ یاسمین صاحبہ۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں اپنا مختصر سا تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غزالہ یاسمین ہے، اور میں 2005 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے اس ادارے میں ایز اے ہیڈ جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے آئی تھی۔ اور اسپیشل ایجوکیشن میں میری کوالیفیکیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں نے ڈپلومہ اسپیچ تھیراپی کیا، جو کہ سیکنڈ بیچ تھا قائد اعظم یونیورسٹی کا اور یونیسیف کے جو ہے یہ کولابریشن سے ہوا تھا۔ تو میری فرسٹ کوالیفیکیشن تو جو ہے وہ ڈپلومہ ان اسپیچ تھیراپی تھا اسپیشل ایجوکیشن میں۔ اس کے بعد میں نے نشیمن اور پی ایف ہاسپٹل میں کچھ عرصہ کام کیا، اور پھر میں نے 9 ایئرز پاکستان ایئر فورس چکلالہ بیس جو ہے پی ایف چکلالہ بیس راولپنڈی میں بلقیس کالج آف ایجوکیشن میں ایز اے اسپیچ تھیراپسٹ، اور اس کے بعد انچارج اسپیشل ایجوکیشن بھی جو ہے وہ پی ایف میں کام کیا۔ اور 2005 میں نے جس وقت میری سلیکشن پنجاب گورنمنٹ میں ہوئی تو پھر میں نے اس ادارے کو چھوڑا اور میں نے اس کو جوائن کیا۔ تو اس ادارے کو زیرو سے اسٹیبلش کیا میں نے، کہ جس وقت میں یہاں پہ آئی تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اور شروع سے اس ادارے کو جو ہے چلایا ہے الحمدللہ۔ اب تو 18 سال ہو چکے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے اس ادارے کو پہلے یہ پرائمری تھا، اس کے بعد 2008 میں یہ مڈل ہوا، لیکن پہلا بیچ جب میرے بچے 8ویں پاس کیا تو میں نے جو ہمارے قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچے ہیں جن کو ہم ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرڈ کہتے ہیں، ان بچوں کے لیے میں نے میٹرک کی کلاسز شروع کر دی تھی سیلف ہیلپ بیسس پہ، اور الحمدللہ اس وقت تک 8 ہمارے بیچ جو ہیں وہ میٹرک کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں پنڈی گھیب سے، جن میں تقریباً ہمارے 38 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میٹرک کر چکے ہیں پنڈی گھیب کے اسکول سے۔ وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو ان معذور بچوں کی طرف کھینچ لایا ہے؟ میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، اور بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ جب میں تھی گورنمنٹ کالج فار ویمن سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں، تو اس دوران مجھے قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ہے وہ وزٹ کرنے کا ایک موقع ملا تھا، جس میں میرا پہلا انٹریکشن جو ہوا تھا وہ ڈائن شیفر تھیں، جو کہ امریکہ سے آئی ہوئی تھیں، اسپیچ تھیراپسٹ تھیں، اور یہ وہ اسپیچ تھیراپی کا کورس کروا رہی تھیں۔ وہاں میں نے بچوں کو دیکھا اور ان کو دیکھا تو مجھے اس نے بڑا اپیل کیا۔ آل دو کہ میرا بی ایس سی کرنے کے بعد میرا ایم ایس سی میں گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہو چکا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈائن صرف پاکستان میں 2 سال کے آئی ہوئی ہیں، تو میں نے اپنا ایم ایس سی چھوڑ کے تو میں نے ڈپلومہ ان اسپیچ تھیراپی میں کیا۔ تو آئی تھنک وہ بہت ینگ ایج تھی، بڑا ایک ٹائم تھا، اور مجھے حالانکہ سب کہتے تھے کہ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن کا اسکوپ نہیں ہے، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک میرا خیال ہے جو میں اب خود بھی سوچتی ہوں کہ مجھے زندگی میں بڑے مواقع ملے۔ ایون جب میں اسپیشل ایجوکیشن میں نے ڈپلومہ ان اسپیچ تھیراپی کیا، اس کے بعد میں نے ماسٹرز ان اسپیشل ایجوکیشن کیا، ماسٹرز ان ایجوکیشن کیا، اس کے بعد میں نے ایجوکیشن پلاننگ مینجمنٹ میں ایم فل کیا، اور الحمدللہ میں پی ایچ ڈی کی اسکالر بھی ہوں،
اور میرا جو ہے وہ تھیسس جو ہے وہ فائنلی سبمٹ ہو چکا ہوا ہے. ابھی فائنل ایویلیویشن رہتی ہے. اور مجھے زندگی میں بہت موقع ملے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں 2 دفعہ میری سلیکشن ہوئی ایجوکیشنل ایڈوائزر کے حساب سے بھی, لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں وہاں چلی گئی تو میرا ان بچوں سے رابطہ ختم ہو جائے گا. تو اسپیشل ایجوکیشن ایک میرا خیال ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راہ متعین میری خود ہوئی کہ میں اس میں کام کرتی چلی گئی. پی ایف میں بھی مجھے بڑا موقع ملا کہ میں شفٹ ہو جاؤں جنرل ایجوکیشن کی طرف, بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کلاسز, لیکن ایوننگ میں ضرور لیتی تھی. لیکن ایز اے فل ٹائم جاب جو ہے وہ میں نے کبھی بھی اسپیشل ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا. یہ شاید میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل, میں اس کو اپنے اوپر ایک بلیسنگ کہہ سکتی ہوں کہ جو تھی, جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں ابھی تک ہوں. آپ کے اسکول میں کتنے بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں؟ میرے اسکول میں اس وقت 152 بچے جو ہیں انرولڈ ہیں. اور میرے پاس کیونکہ یہ ادارہ تحصیل لیول پہ ہے تو میرے پاس 4 ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں, جس میں سے ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں, میرے پاس ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں, فزیکلی ہینڈی کیپڈ اور مینٹلی چیلنج بچے. 4 ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں. کتنی معلومات ان بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں اور کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا, لیکن شاید ہمارا ڈسٹرکٹ اٹک جو ہے, اوور آل میں ڈسٹرکٹ اٹک کی بات کروں گی اور پھر پنڈی گیپ کی بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں ٹیچرز کی بہت کمی رہی ہے. اور ابھی بھی میرے پاس جو ہماری 10 ٹیچنگ پوسٹ ہیں ان میں سے صرف 3 لوگ میرے پاس موجود ہیں اور باقی میری پوسٹیں خالی ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں اور ہم کام نہیں چلا سکتے. میں نے 6 لوگ جو ہیں اسکول مینجمنٹ کونسل کے تعاون سے جو اپنے اسکول میں رکھے ہوئے ہیں. آل دو کہ ان کا پڑھانے کا معیار وہ نہیں ہو سکتا جو کہ گورنمنٹ کے اگر ٹیچرز ہمارے پاس آئیں ان کا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود میرے شروع سے جو پرائمری کے ریزلٹس تھے, مڈل کے ریزلٹس ہیں اور ایون جو ہمارے میٹرک کے ریزلٹس ہیں, اور بچے ہمارے یہاں نہیں پیپر دیتے, وہ پنڈی دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ریزلٹس بہت اچھے رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی جو ایک کمی ہے کہ میرے پاس اسپیچ تھراپسٹ بھی نہیں ہے, میرے پاس سائیکالوجسٹ بھی اسکول میں نہیں ہے, اور میری ٹیچنگ پوسٹیں بھی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں. جو معذور بچے ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں, کیا ان کو ملازمت آسانی سے مل جاتی ہے یا سفارش کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ایک خاصا مشکل سوال ہے, اور میں جہاں تک بھی میری رسائی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پیغام کو عام کروں. ہمارے ماشاءاللہ جو ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں, جو بلائنڈ اسٹوڈنٹ جن کو آپ کہتے ہیں, ان کے لیے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ وہ پاکستان میں بہت اچھی پوسٹوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور ان کے لیے لیکن جو ہمارا سب سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے بچے جو ہیں نگلیکٹڈ ہیں, وہ ہمارے ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرڈ بچے ہیں. وہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ویژولی امپیئرڈ, لیکن ان بچوں کے لیے جاب کا حصول ناممکن ہی ہے میرا خیال ہے. اور ویسے بھی ہم جاب میں جہاں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں, ہیئرنگ امپیئرڈ بچے نہیں. ایک تو وہ بچے اپنا پیغام کسی تک پہنچا نہیں سکتے, سائن لینگویج لوگ جانتے نہیں ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سارے اداروں میں جو ہے وہ بلائنڈ بچے تو موجود ہیں, لیکن ہیئرنگ امپیئرڈ بچے موجود نہیں ہیں. اسی طرح جو ہمارے مینٹلی چیلنج بچے ہیں, جن کو ہم مائلڈ بچے کہتے ہیں, ان کے لیے بھی جاب کا حصول بہت مشکل ہے. فزیکلی ہینڈی کیپ کے لیے بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, لیکن ہیئرنگ اینڈ اسپیچ امپیئرڈ بچوں کے لیے اور مینٹلی چیلنج جو مائلڈ بچے ہیں ان کے لیے جاب کا حصول بہت مشکل. معذور افراد کو صحیح مقام دینے کے لیے حکومت کتنا فنڈ فراہم کرتی ہے؟ حکومت کے اقدامات بہت اچھے ہیں. اگر ہم انیشیل لیول پہ کہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اسکولوں میں جو ہمارے یہ تحصیل لیول تک قائم ہیں, ان میں بچوں کو فری ٹرانسپورٹ ملی ہوئی ہے, ان کی اسکولنگ ساری فری ہے, بچوں کو ہم یونیفارم دے رہے ہیں, بچوں کو بکس مل رہی ہیں, بچوں کو ایڈز اینڈ اکوپمنٹ فری مل رہے ہیں. یہاں تک تو گورنمنٹ کے اقدامات بہت اچھے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ووکیشنل ہے, جس میں ہمارا جو ہے وہ ہم ابھی تک ان بچوں کے لیے ووکیشنل کے ادارے قائم نہیں ہیں زیادہ, جو کہ ان بچوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا خیال ہے اگر ان اسکولوں کے ساتھ ساتھ ووکیشنل سینٹر بھی قائم کر دیے جائیں تو وہ بچے جو کہ مڈل یا میٹرک کے بعد دوسری جگہوں پہ جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنے بھی یہ ادارے ہیں تحصیل لیول پر یہ سارے مڈل ہیں, تو اس کے بعد یا تو یہ پھر فارغ ہو جاتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, یا بیکار ان کی زندگی ہو جاتی ہے. تو اگر ان کے ساتھ ووکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے ان کا قیام عمل میں لیا ہے گورنمنٹ, تو ان بچوں کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوگا. حکومت پنجاب نے
معذور افراد کو سکول سے لے جانے اور لانے کے لیے بسیں فراہم کر رکھی ہیں، کیا اسٹاف پورا ہے؟ میرے پاس 3 بسیں موجود ہیں، اور لیکن جو کنڈکٹر تو جو ہیں وہ 2 میرے پاس موجود ہیں، ڈرائیور ایک ہے، ایک ڈرائیور ہم نے ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک میرے کنڈکٹر کے پاس ہی جو ہے وہ HTV لائسنس ہے، اور ایک گاڑی میری وہ چلا رہا ہے۔ آپ اپنے سکول اور معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مخیر حضرات سے کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں پنڈی گیب میں ہوں، اور پنڈی گیب میں ہمیں گورنمنٹ کی جگہ نہیں ملی، اور یہ ایک جو پراچا ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے جس میں ہاسپٹل کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوا، تو یہ DC صاحب نے، کیونکہ ہماری بسیز تھیں اور ہماری بسیز کے لیے ہمیں کوئی ادھر یہاں پہ بڑی بلڈنگ نہیں مل رہی تھی، تو ہم یہاں شفٹ ہوئے۔ تو یہ بلڈنگ جو تھی یہ بہت چھوٹی سی تھی اور ناکافی تھی ہمارے بچوں کے لیے، اور میرا شروع سے میرا دل کرتا تھا کہ یہ 6 کنال جگہ ہے تو اس کو میں کسی طریقے سے یوٹیلائز کروں، لیکن کیونکہ یہ جگہ جو تھی یہ ریڈ کریسنٹ کی تھی اور ہم اس پہ کنسٹرکشن جو ہے گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں کر سکتی تھی، تو اس کے لیے پھر میں نے ریڈ کریسنٹ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیلف ہیلپ بیسس پہ بلڈنگ بنا سکتے ہیں یا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں۔ یقین کریں، جب میں نے کام کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے سب لوگوں نے کہا کہ پنڈی گیب میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاتی جاؤں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت میرے پاس اسکول مینجمنٹ کونسل میں صرف 80,000 روپے تھے، اور مجھے یہاں پہ یہ جو بلڈنگ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا سٹرکچر جو ابھی ہم نے یہاں پہ 10 رومز بنائے ہیں، کورڈ گیلری ہے، بچوں کے لیے 6 واش روم الگ سے بنائے گئے ہیں، یہ سارے کا سارا مجھے یہاں پہ مخیر حضرات نے ہی، ان میں سے، اور یہ بھی ہے کہ میں آج تک کسی کے پاس مانگنے نہیں گئی، میرا خیال ہے جو ہمارے دینے والے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 6 سے 7 ہے، وہ لوگ یہاں پہ خود آئے، انہوں نے جب دیکھا تو ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو خصوصی طور پہ میں یہاں پہ ذکر کرتی چلوں کہ ہماری پنڈی گیب میں اس میں کسی بھی میجر فلنتھراپسٹ کا ہاتھ نہیں تھا، اس میں لوکلی ہمارے جو ہیں لوگوں نے، پیرنٹس نے لوگ کہتے ہیں کہ کرونا کے ٹائم میں لوگوں کے لیے بڑے مشکل حالات تھے، لیکن ہماری یہ بلڈنگ 1.5 سال کے اندر کرونا ٹائم پیریڈ کے دوران بنی، اور پنڈی گیب کے لوکل لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس سے میرا حوصلہ بہت بڑا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر کام کرنے کی نیت ہو اور اگر آپ کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا ہنر جانتے ہوں تو مدد کرنے والے ہاتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور میرا خصوصی طور پہ پنڈی گیب کے لوگوں سے جو ہے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے نہ صرف مجھے بڑی میری حوصلہ افزائی کی بلکہ مجھے بھرپور طریقے سے اس کام میں مدد ملی، اور انشاءاللہ آگے بھی ملتی رہے گی۔ خواتین کو تعلیمی میدان میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، بطور ہیڈ مسٹریس آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بالکل ہوگا، لیکن میں جہاں تک اپنی مثال لیتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں کسی کام کا ارادہ کر لوں، تہیہ کر لوں تو وہ کام مجھے مشکل لگا ہی نہیں کبھی، اور مشکلات وہاں پہ آتی ہیں جہاں نیت آپ کی جو ہے وہ اس میں خلوص نہ ہو، اور مشکلات وہاں آتی ہیں جب کام کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ تو میرا تمام خواتین کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ کام کرنے کے لیے اگر حوصلہ ہو تو راستے میں کوئی مشکل نہیں رہتی، اور میں نے یہ کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ یہ خصوصی طور پہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جب ڈسٹرکٹ اٹک کی بات کرتی ہوں تو ڈسٹرکٹ اٹک میں اسپیشل ایجوکیشن میں جتنی بھی ہیڈز یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان سب کے اندر حوصلہ موجود ہے، اور انہوں نے واقعی جہاں جس جگہ بیٹھی ہیں کام کر کے دکھایا ہے، اور یہ ایک مشعل راہ ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ سامنے آئیں اور ہمت سے کام کریں، اپنی نیت کو خالص اور خلوص ہو اس میں، تو کوئی راہ میرا خیال ہے مشکلات اس میں نہیں آتی اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ بطور ہیڈ مسٹریس اسٹرانگ ہیں یا بطور غزالہ یاسمین اسٹرانگ ہیں؟ میں بطور غزالہ یاسمین زیادہ اسٹرانگ ہوں، اور مجھے اسٹرینتھ زیادہ ملی جب میں گورنمنٹ جاب میں آئی۔ تربیت کا بھی بہت اثر ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا، آپ کے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس کچھ اختیارات بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان اختیارات کو اگر صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے تو بہت ساری مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی ان مخیر حضرات کو جو دیگر کاموں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن معذور افراد کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
صرف ایک پیغام ہے کہ میرا ایمان ہے اور یقین ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کمزوروں اور بے بس ان بے بس لوگوں کی وجہ سے دے رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی معذور بچے ہیں یہ ان کمزور لوگوں میں شامل ہیں جن کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ہم کو رزق مل رہا ہے تو ہم ان پہ خرچ کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے، اور وہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو ان کے لیے کام کریں گے، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود سبب۔ میرے یہاں پہ بہت سارے لوگ پنڈی گیب میں ایسے ہیں جو یہ خود یہ مانتے ہیں بات کہ ہم نے جب بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، ہم تہیہ کرتے ہیں تو ہم اسپیشل اسکول آتے ہیں، ہم ان بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری بہت سی مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم میں سے ہر ایک کی سوچ یہی ہو کہ ہم نے کمزوروں کی مدد کرنی ہے اور اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے ہمیں رزق دے رہا ہے، تو اگر ہم ان پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہتر اجر دے گا۔ تو اگر اس نیت سے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تھیں پرنسپل گورنمنٹ ایجوکیشن سینٹر پنڈی گیب کی پرنسپل میڈم غزالہ یاسمین، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑا مفصل انٹرویو دیا ہے، ہر پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔